نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل سادہ احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کریں گے کہ اللہ سونا لوگوں تے ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنی جاناں تے خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 44ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، تے سونے رب نے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ یہ وچ کوئی شک نہیں، اللہ لوگوں تے ذرا پر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ تے خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت پاک سے سونے رب نے ایک گل دسی ہے کہ اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتے، یعنی اللہ پاک ہمیشہ ہی بھلا کرتے سب دا، اور چونکہ اللہ پاک تمام مخلوقات نہ تمام جنہ انساناں نہ بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سونا ہر ویلے بڑی محبت پری نگاہ نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے بڑی محبت پری نگاہ نہ تمام انساناں بالخصوص جنہ اور مسلمانوں کی طرف خصوصی توجہ نہ دیکھ رہے ہیں کہ معاصو اللہ تو نکلے آن شیطانی نظامہ پروگراموں نو چھڑ دینے، شیطان دی نفس شیطان دنیا دی قید جو نکلے آن معاصو اللہ خلقی اسباب و ارباب جو نکلے آن اور سچے دلوں اللہ رسول تے ایمان لے آن اور سچی توبہ تنسو کرنا، کہ شیطانی نظامہ تو منہ موڑ کے قرآن و سنت جڑا اللہ رب العزت دا مقرر کردہ نظام حیات ہے، دستور حیات ہے، ایتے عمل کرن اور اپنا مقصد حیات حاصل کرن جڑا سونے رب نے قرآن چ دسیا، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العزت دا دیدار اور عرفان حاصل کرنا۔ تو جدو اللہ رب العزت دا انہوں دیدار حاصل ہوئے گا پھر ہی انہوں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوئے گا، یعنی وہ فقر کہ انسان معاصو اللہ تو کل ہی ہمیشہ لئے قلبن نکل جائے اور قلبن ذات مولا جائے ڈوب جائے فنا فی توحید غرق فی توحید ہو جائے، اور پھر فقر دا کمال دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کرے، اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے دس ستا قرآن پاک سے، وہ طریقہ کار وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی روح ایمان عشق مولا حاصل کرے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہراً باطناً اتباع کرے، اور پھر مرشد کو اپنی اصلاح کرائے، کیونکہ جب تک انسان دے نفس دا تزکیہ نہیں ہوندا تینوں کدے بھی تصفیہ قلب حاصل نہیں ہو سکتا، تے جب تک تصفیہ قلب حاصل نہیں ہوندا کدے بھی یہ روح چ قوت پرواز پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح ہی جسم جو نکل کے پھر پیشوا دی مدد نہ باطن چ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضرہ شرف حاصل کر دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دی بارگاہ جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے اور انسان دی منزل ہے، جیسا کہ سونے رب نے خود قرآن چ دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ تہاڈی آخری منزل جڑی ہے تہاڈا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک پہنچنا انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، کیونکہ جتنے بھی ظہورات ہے ظاہر و باطن دے اندر سب نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونا دا نور ہے، جیسا کہ قرآن و سنت تو ثابت ہے۔
اور اج دی سائنس نے بھی میٹافزکس نے میڈیکل سائنس نے میٹا سائیکالوجی نے میٹافزکس نے اس گل نوں تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز جڑی ہے غیر مرئی لطیف لہراں دی بنی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے روح انسان دے اندر اسے واسطے رکھی ہے کہ تاکہ روح جسم چوں نکل کے باطن چ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. نفس ہمارا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے. یہ نفس ہمارا انسان دنیا دی محبت چڑ جا کے خواہشات و لذات شہوات چڑ جا کے تباہ و برباد کر دا. اس واسطے سنے رب نے قرآن پاک دی سورہ شمس 11 قسماں کھان تو بعد یہ گل کہی ہے کہ جنہیں اپنے نفس دا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. کیونکہ نفس دا تزکیہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ سنے رب نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سورہ شمس 11 قسماں کھان تو بعد دسی ہے کہ یہ اصلاح کنی ضروری ہے. پھر یہ ہے وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب دا کمال حاصل کر سکتا. جب تک انسان راہ مولا دا مسافر نہیں بنتا، ریاض تو مجاہدہ نہیں کرتا، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کرتا، شیطانی علماں چوں نکل کے اپنے نفس دا تزکیہ نہیں کرتا، کدے اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا. یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن پاک دی سورت چ ساڈے تک بھیجتا. آخری پیغام اللہ دا قرآن پاک. تے جنہیں قرآن پاک نو مضبوطی نہ پڑھ لیا، قرآن نو مرشد بنا لیا، رہبر بنا لیا، تے ساری زندگی قرآن و سنت دی روشنی چ ظاہری باطنی سفر کیتا تو دونوں جہاناں جی کامیاب ہو گیا. اسی واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسیا کہ میں تواڈے دو چیزاں چھڑ چلے ہاں، ایک قرآن پاک، دوسرا اپنی سنت. اگر تسی انہیں مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے رہو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوں گے. اگر قرآن و سنت میں چھڑ کے شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقی ٹولیاں دے اور 2 نمبر غیر شرع دجالی افلاطونی جادوگر نجومی ہمذاتی جناتی بابیاں دے پیچھے لگے اور نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکراں دے تبلیغی نصاباں نو اپنا لیا، قرآن و سنت نو چھڑ کے، پھر تانوں تباہی اور بربادی تو کوئی روک سکتا. اور یہی ظلم ہے جڑا انسان اپنی جان تے کردا ہے کہ جدو اللہ پاک دے پیغام و پروگرام جڑا آخری پیغام اللہ دا آگا جہدے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے نے کہ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سونے رب نے کتنا بڑا احسان کیتا کہ سانو انسان بنایا، اپنے حبیب دا امتی بنایا، پھر سانو ہدایت دیتی، ساڑھے واسطے ہدایت دا مکمل سامان بنایا. انسان تا کسی ایک نعمت دا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. اس واسطے سانو چاہیے کدے اپنی جان تے ظلم نہ کریے، یعنی قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطانی نظامہ پیچھے نہ پجیے. اور خاص طور پہ روحانی جنہیں بھی شیطان نے نظام بنائے ہوئے نے، یوگا، ریکی، ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، اسمرزم، سپرچلزم، سائیکزم، پری مینشن، سمدھا ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس، NLP، سپر لرننگ اور علم النجوم، علم الرفع، علم الجفر، علم الکیافہ، علم العداد، یہ سب شیطانی علوم نے. گو انہاں وقتی کچھ فائدے نظر آتے ہیں، لیکن یہ پروگرام انسان نو مخلوق دا غلام بنا، مخلوق دا طالب بنا، طالبان دنیا بنا نے. جدو کہ اللہ دا نظام ہے، اسلامی علم تصوف ہے، جڑا قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ، یہ انسان نو طالب مولا بنا اور اللہ تک پہنچا. تمام اللہ والے، تمام زندہ دل صحیح القدا علماء و مشائخ نے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے ہی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، اپنا مقصد حیات حاصل کیتا. پھر ہی انہوں لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کیتا. اور ماں سو اللہ تو ادھا منہ موڑیا، کوشش بھی کرتے ماں سو اللہ دا خیال نہیں آتا.
اور انہوں ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ اللہ بس باقی سب حوث ہے۔ اور آتی اللہ آتی رسول دی عملی تفسیر بن جاندے نے، عشق مولانا سرشار ہو کے روح ایمان حاصل کر کے اللہ طرف ودے نے، کیونکہ یہی عشق اللہ دی بارگاہ تک پہنچاؤں، جویں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ علامہ اقبال فرما دے کہ اسے عشق نے منو اللہ دی بارگاہ تک پہنچایا۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدل و حنین بھی ہے عشق۔ ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو عشق تو مسلمان بھی کافر و زندیق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، نہ ہو عشق تو شرع دی بت قدع تصورات۔ اور روح ایمان اشد حب للہ انسان نو پھر ہی حاصل ہوئے گی جب انسان دل و ایمان لے آئے گا۔ اور یہ وہ لوگ ایمان لے آنا کہ جنہیں روزے اللہ سے زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کے آ سکا، اور وہ لوگ فردن دنیا تے اللہ پاک انہوں نے بھیج دے رہندے، اور یہ لوگ ہے جڑا ماس و اللہ تو کل ہی منہ موڑ جاندے ہمیشہ لئی، سب تو الگ ہو گئے۔ ریاض تو مجاہدہ اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی کر دے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کر دے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الفاللہ چمبے دی بوٹی لو آندے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلہ چ القاء کرو آندے، اور وہ توحیدی نوری کنیکشن حاصل کر دے، جدی وجہ نہ انسان دا حزب و شیطان رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ رابطہ ہو جاندہ، جماعت اولیاء داخل ہو جاندہ، راہی مولا دا مسافر بن جاندہ، اور پھر پیشوا دی اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کردا، پھر ہی یہ کامیاب و کامران ہو سکدا۔ تے اگر یہ پروگرام نو چھڈ کے جڑا سنے رب نے قرآن چ پروگرام دتا، اینو چھڈ کے اگر شیطانی علماں دے پیچھے لگے گا تے پھر اپنے آپ تے ظلم کردا ہے۔ اس واسطے سنے رب نے فرمایا کہ اپنی جاناں تے کہ اللہ سونا دا کسی بھی تے ظلم نہیں کردے، اللہ پاک دا پروگرام واضح کرتا، لیکن بندہ خود ہی اپنی جان تے ظلم کردا جدوں قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطانی علماں دے پیچھے لگدا ہے۔ انسان نو چاہیے کہ شیطانی علماں تو منہ موڑ لے، نفس امارہ دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا کہ جے تسی خواہش تے عمل کیتا تو سیدھے رستے تو روک دو، اللہ دی راہ تو روک دو، تے سیدھا رستہ اللہ دی بارگاہ تک جاندا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا، اللہ تک وہی پہنچ دے جڑے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر دے۔ اسے واسطے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا سی، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سیر مکان لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ خود سنے رب نے قرآن چ بھی دسیا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو نیڑے، میں تھوڑے نفساں چ تسی کیوں نہیں میرا دیدار کر دے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا۔ یہ دنیا دے وچ دل دے آئینے نہ دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نے دیدار الہی نصیب ہوئے گا، تے آخر جنوں کھلیاں اکھاں نے دیدار مولا نصیب ہوئے گا۔ اس واسطے رب نے قرآن دسیا جنہیں میرے دیدار دا انکار کیتا وہ خسارے وچ نے، اور میں انہاں لوکاں دا حساب نہیں لینا، انہاں نوں بغیر حساب دی جہنم سٹنا، کیونکہ انہاں لوکاں نے میرے دیدار دا انکار کیتا۔ سچے نبی ولی دی مولا کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے، لیکن شیطانی لوگ جڑے دیدار الہی دی گلاں نوں چھپاؤندے نے، ظاہری پروگرام دے پیچھے لائی رکھدے نے، اور خود بھی برباد ہوندے ہیں، دوجیاں نے بھی برباد کردے ہیں، بقول شاعر کہ ہم تو ڈوبے ہیں سرم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے پیر و مرشد کو نوری کنیکشن توحیدی حاصل کرے، اور اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے، تاکہ روح جسم چو نکل کے باطن چ اللہ دی بارگاہ تک پہنچے، کیونکہ انسانی جسم جو ٹائم سپیس کسے سکل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے، لیکن اندر دے نوری لطائف نوری جس قلب روح سر خفی اخفا وغیرہ جڑے عالم امر چنے یہ انہاں گلاں تو آزاد ہے، کیونکہ باطن چانے واحد ہے۔ تیار نعمت انسان نو تائیں ملنی ہے اگر انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا اور اللہ دی راہ چ ریاضت و مجاہدہ کرے گا، سب تو الگ ہو گئے۔ اسے واسطے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے،
حضور بابا اللہ شاہ فرمانے چل بولیا اتنے چلیے جتنے سارے انہیں نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. ریاض تو مجاہدہ انسان کر ہی تو سکتا جب انہوں تو الگ ہوئے گا. اور یہ حجرہ نشینی جڑی ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اسے واسطے اعتکاف کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ انسان ماسو اللہ تو الگ ہو گئے اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر کرے تو پھر ہی شیطانی قوت نہ جہاد اصغر کر سکتا ہے. پہلے اپنے نفس سے فتح پائے. اپنے نفس سے فتح پاؤن والا دنیا کا سب تو عظیم انسان ہے. اس فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشہ نشینی عبادت ہے اور توڑے تو پہلے صالحین دا طریقہ ہے. حضرت امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ پھر پیشوا حضرت ابو دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ گوشہ نشینی جڑی اہل صفا دا طریقہ وہ اور وصل دی علامت ہے. اور تمام اللہ والے نے اسی طرح سب تو الگ ہو گئے. انہیں جو انسان ریاضت و مجاہدہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ طالبان دنیا نہ رابطہ نہیں توڑتا ظاہری بھی اور باطنی بھی قلب نہیں نہ تو الگ نہیں ہوتا ہے گا. کیونکہ ہر ویلے انسان نو دنیا دے معاملات الجھائے رکھن گے. یہ خود بھی الجھے رہندے ہیں دوجیاں بھی الجھا دے رہے. یہاں دے فتنے مسئلے تو مکنے ہی نہیں ہے. اسے واسطے طالبان دنیا دے معاملے حضور غوث پاک نے فرمایا کدے ان معاملے میں نہ ہو دنیا دے معاملے اور ان تحریراں تے کدے بھی دستخط نہ کرو کیونکہ انہوں دے مسئلے مکنے نہیں ہے. اس واسطے انہوں سلام کر کے سب تو الگ ہو جائے. الگ ہو کے ریاضت و مجاہدہ کرو اور اپنا مقصد حیات حاصل کرو. پھر اللہ دی مخلوق نو اللہ دی طرف بلاؤ کیونکہ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دے پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچائے. یہ روح کے مطابق اتنے بھی عمل کرے خود بھی عمل کرے لوگوں نے بھی عمل دی دعوت دے حکمت عملی نہ. اور تمام نبی یہی پیغام اللہ دی مخلوق تک پہنچاؤندے رہے ہیں تو سچے اللہ والے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں. لیکن یہ ادو ہی ہو سکتا جب انسان ماسو اللہ تو کل ہی منہ مڑ جائے گا. سب کچھ اپنے پیشوا تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ سونے تے قربان کرے گا اور ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزارے گا. صرف تو پہلے تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے گا. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارے گا. اپنے دوجے دے معاملات نو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کر کے مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہے گا. اور قلبر زیادہ مولا ہی ڈب کے نماز عشق کو ترقی دے گا جڑی روزے الحسن نیتی ہے تاکہ انسان اپنا مقصد حیاتی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکے. یہ تو لوگ ہو جان گے کامیاب تے جنہوں نے اس پروگرام نو چھڈ کے شیطانی پروگراموں نو قبول لیا تو پھر انہوں اپنی جانا تے خود ہی ظلم کیتا وہ نتیجہ پھر دنیا وچ بھی بھوگن گے تے آخرت وچ بھی بھوگن گے. اس واسطے انہوں اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر بجائے قرآن و سنت دی پروگرامنگ دے شیطانی علماں دی پروگرامنگ کر لی. کیونکہ انسان دا سب کانشیس مائنڈ جڑا موت تک سوندا نہیں وہ مسلسل کام کرتا رہتا. جو کچھ اج فیڈ کرو گے وہی کام کرنا ہے. اس واسطے انسان نو چاہیے کدے اپنی جان تے ظلم نہ کرے شیطانی پروگراماں دے پیچھے لگ کے شیطانی لوکاں دے نال تعلق اور رابطہ کر کے. انسان نو چاہیے کہ اللہ سونے دے دسے پروگرام دے مطابق عمل کرے اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی روحانی سفر کرے روح اللہ طرف دوڑائے جیسا کہ سونے رب نے قرآن پاک فرمایا ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف. پھر ہی انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا. تو جے اللہ رسول دے پروگرام نو چھڈ کے شیطانی پروگراموں دے پیچھے لگیا تو پھر اپنی جان تے ظلم کرے گا. تو اس واسطے رب نے فرمایا کہ اپنی جان تے خود ظلم کردا. اللہ پاک دے کسے تے ظلم نہیں کردے. انہاں دے اعمال دے نتائج اللہ پاک پھر کڈدے جو کردے رہے. پروگرام دستا اللہ رب العزت نے واضح کرتا. اللہ پاک تو اپنے بندے نوں محبت کردے. اسے واسطے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے اور ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہون. نبی ہور تو آنا کوئی نہیں. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام زندہ دل علماء و مشائخ اللہ والے تے اللہ دے پیغام نو اللہ دی مخلوق تک پہنچاؤندے رہے. پھر ہی انہوں نے مقامات حاصل کیتے یا قرآن و سنت عمل کر کے حضور غوث پاک حضرت داتا گنج بخش حجویری شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت بہاؤالدین نقشبندہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضور خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضور جناد بغدادی وغیرہ وغیرہ. یہ وہ سارے اللہ والے نے جنہاں اسلام نو صحیح سمجھے اسلام دی روح نو صحیح سمجھ کے یہ روح دے مطابق عمل کر کے
پھر وہ کمال و مقام حاصل کیتا جو رب چاہتا سگا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔